آمدہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے، اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے پھر۔ ہاں، وہاں 3 شرائط، یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا۔ یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے، جی یہ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے، اسے قتل کر دینا۔ اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑائی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے، وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے، صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے، جو واضح احادیث ہیں ان کا انہوں نے انکار کرنا۔ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ۔ جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے، یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ حسن ایک دہتا ہوا کولا تھا جسے اللہ نے بچا دیا، انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے، انہوں نے اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھاں گے۔ تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں تم اس وقت ظالم ہو گے، آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا۔ کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ۔ یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا، عثمان ابن طلحہ، تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا، پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، تکیوں کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان 3 بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی، بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا۔ نا
وہ نام لیے ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا۔ حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو مروان نے ہی ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل حاکم میں آتا ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا، تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان کے اندر، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود جاتا ہوں۔ گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں، تم اس وقت ظالم ہو گئے۔ تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی ہے، جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا۔ ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں
شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، بل اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی، اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھے، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے، کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بال پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا، ایسا نہیں تھا. وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آپ کہتے. اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ مطلب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جن کے بچے ہیں، میرے بھی اپنے بچے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں. بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے، ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے. میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں. اور یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ، یعنی ایک علیحدہ سے ایک محکمہ خواب کی محکمہ بالکل الگ سے. آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی. تو وہ تو کنفرم ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی، اور صحابی بھی عام نہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی. کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا نا. اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر، ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا. اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان، جس میں گستاخیاں بھی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں. اور اس نے بھی لکھا ہے یزید پلید لفظ لکھا. وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں. تو
تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی. اہل حدیث تو خیر اس وقت ناصبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث, اور بریلویوں میں تو بہت ہی کم ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے, اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے, اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے, ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا. کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی, آج تک ہے, اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر. جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں, زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر, اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا. آج تک یہی ہو رہا ہے. تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا. نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں, صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں, یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. یہ وہ تقریر کر رہا تھا. امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے, وہ بڑے سخت تھے, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا. وہ اگلے جملے کیا تھے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی. وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی. پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جسے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی. مروان نے کہا گرفتار کرو اسے, پکڑ لو اس کو. وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے. اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا یہ وہ تھے, یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی. یہ سگے بہن بھائی تھے. ان کے پاس چلے گئے. اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا, مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو. باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی. توبہ توبہ. یہ بنو امیہ کے خدمت گزار یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین. جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی. انہوں نے کہا اسکت, خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری میں اتنا آتا ہے, المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط, اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے, لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا, تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں. دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں. تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا, مجھے تو نہیں بنایا. تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے. اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ
सीधी तरह क्या है, अबू बकर और उमर के रास्ते पे नहीं चल रहा, वो कैसरो किसरा के रास्ते पे चल रहा है। अब ये बहुत बड़ी गाली थी उनके लिए तो, कि वही जो है वो बादशाहत आ गई यहां पे। इस पे फिर उसने कहा पकड़ो इन्हों। और हुजरे में अम्मा आयशा के और अल्फाज थे जो इमाम बुखारी ने नकल नहीं किए, वो ये थे कि मरवान तेरे बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया था कि हकम पे लानत, उसकी औलाद पे लानत, तू अपने बाप की पुश में था जब बाप बेटा दोनों पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई थी। मुझे बताएं, जब ये वाली सूरत हाल हो कि हजरत अबू बकर के बेटों को भी अपनी जान बचानी पड़े तलवार के जोर पे, अपनी वफात से 4 साल पहले एक बंदा अपने बेटे यजीद के लिए बैत ले रहा है, तो आप ये कहेंगे साहबा ने बैत कर ली है? कहते हैं जी इब्ने उमर ने बैत कर ली थी। इवन वाकया हर्रा के बाद जब लोग यजीद की बैत तोड़ रहे थे तो वो लोगों को जाके समझाते थे, जी बुखारी मुस्लिम है, सरकार वो हमारे स्टूडेंट्स को समझा रहे थे। अगर इब्ने उमर उस जमाने में समझा रहे थे तो किसे समझा रहे थे? अपने लेवल के लोगों को, साहबा और ताबईन को। और उस साहबी का नाम भी आया हुआ है, अब्दुल्ला इब्ने मुती रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने कहा कि अब क्या रह गया है, यजीद की बैत तोड़े अहले मदीना। तो इब्ने उमर उनको मिलने के लिए गए और कहा कि मैं तुम्हें हदीस सुनाने के लिए आया हूं कि जो खलीफा वक्त की बैत के बगैर मरा वो जहलियत की मौत मरा। वो कहते हैं जी इब्ने उमर ने चूंकि बैत कर ली थी, वो भी मजबूरन की थी उन्होंने, वो जिस तरीके से की थी, इनिशियली तो इनकार किया था। दूसरा, इब्ने उमर जब ये बात कर रहे थे तो वो ये भूल गए कि हजरत अली की बैत तो इब्ने उमर ने खुद नहीं की हुई थी, तो उस वक्त वो जालियत पे थे। ये लॉजिकली उनकी बात दुरुस्त नहीं थी, वरना तो खुद उस फतवे की जद में आ रहे थे। हम तो अब्दुल्ला इब्ने मुती और बाकी लोगों के साथ हैं, इब्ने उमर का ये मौक़िफ़ गलत था। और फिर देखें इब्ने उमर के साथ इसी बनु उमय्या ने क्या किया। सही बुखारी में मौजूद है, उन्हें हज में एहराम की हालत में पांव में जख्म किया गया एक नेज़े के जरिए जो जहर आलूद था, उसी में वो शहीद हो गए। और आखिरी दिनों में हज्जाज इब्न यूसुफ उनकी जब इयादत के लिए आया तो बुखारी के अल्फाज हैं, उसने पूछा कि हजरत मुझे पता चल जाए ना आपका कातिल कौन है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा मेरा कातिल वो है जिसने एहराम की हालत में नेज़े और तलवारें लाने की इजाजत दी है, जिसमें इजाजत ही नहीं है, आपने खाली हाथ आना है, यानी कि तू। तो देखे बनु उमैया ही कातिल बनी खुद इब्ने उमर की। इसीलिए आखिरी वक्त में जाके इब्ने उमर को अंदाजा हो गया कि ये लोग डी ट्रैक हैं। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। इमाम हैसमी जो इब्ने हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं, उन्होंने मजमू ज़वाइद में इसकी सनद को सही कहा कि इब्ने उमर आखिरी उम्र में अफसोस करते थे और वो कहते थे कि मुझे नमाज रोजा छोड़ने के ऊपर कोई अफसोस नहीं, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया सिवाय एक चीज के कि मैंने हजरत अली के साथ मिलकर फिये बागिया के खिलाफ क़िताल नहीं किया, उस बागी गिरोह के खिलाफ जो मुझे करना चाहिए था। कौन सा बागी गिरोह? जो बुखारी में है, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। यानी हजरत अली की जमात को नबी इस्लाम ने जन्नत की तरफ बुलाने वाली जमात और उनके मुखालफीन को जहन्नमी जमात नहीं कहा, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली, क्योंकि खलीफतुल मुस्लिमीन की मुखालफत। ये एक अलग से टॉपिक है, मेरी कई एक वीडियोस हैं, वो पिछली वाली वीडियो देख लें, पिछले मुहर्रम वाली। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल वाज़े अहादीस वन साइडेड मुकदमा पेश कर रही हैं। जिन इब्ने उमर की बुनियाद के ऊपर इन्होंने इतना हंगामा खड़ा किया हुआ था, वो इब्ने उमर तो आखिरी वक्त में अपने पुराने अमाल के ऊपर शर्मिंदा है और ये कह रहे हैं जी इब्ने उमर ने यजीद की बैत कर ली थी। जो मुखालफीन थे इब्ने उमर के, वो भी साहबा और ताबईन थे, उनकी राय का कोई एहतराम नहीं करते। यानी मीठा मीठा हापा हफ्ते कोड़ा कोड़ा थू थू, इसी के ऊपर कहा जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में एक हदीस है, हजरत उमर ने पहले ही पेशगोई कर दी थी, 6830। हजरत उमर ने जब आखिरी हज अपना किया, उसके बाद उनको अगला साल नसीब नहीं हुआ, तो वहां मिना में हजरत उमर तक किसी ने ये बात पहुंचाई कि लोग यहां चेमा गोइयां कर रहे हैं कि जब उमर मर जाएगा तो हम फलां शख्स को अपना खलीफा चुन लेंगे। हजरत उमर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं इधर ही खुतबा दूंगा कि मुसलमानों के मशवरे के बगैर इन्होंने पहले ही तय कर लिया किसे खलीफा बनाना है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हजरत
यहां हर तरह के लोग आए हुए हैं, आप मस्जिद नबवी में जाके खुतबा दें। ये चंद लोगों के सामने बात हुई है, आप इसको आम ना करें। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर ये यूट्यूब पे क्लिप आया होता ना उस जमाने में, तो हजरत उमर ने उसी टाइम यूट्यूब पे क्लिप अपना चढ़ाना था, रिप्लाई टू करके। खैर मदीना शरीफ आए, इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं मिंबर के इतने करीब था कि मेरा घुटना टच कर रहा था, और मैं साथियों से कह रहा था आज हजरत उमर ने फटे चुक देने ने, बड़े गुस्से ने, और बड़ा लंबा उन्होंने खुतबा दिया। उसमें यह भी अल्फाज थे कि देखना अबू बकर की खिलाफत जिस तरीके से मुनक्कद हुई वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी, मुस्तकबिल में उसे दलील ना बनाया जाए। यानी हजरत उमर मानते थे कि इस तरीके से हजरत अबू बकर को खलीफा नहीं चुना जाना चाहिए था। लेकिन वो साद इब्ने उबादा और जो बाकी मामलात हुए सकीफा बनी साइदा में, वो अलग से एक टॉपिक है, उन्होंने कहा कि ये मुस्तकबिल में दलील नहीं होगी, मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा ना चुनना। हजरत उमर भी, हजरत अबू बकर ने साहबा से मशवरा करके, साहबा ने कहा था कि आप नामजद करें, उसके बाद मशवरा हुआ है, यह जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया गया। फिर हजरत उमर ने तो 6 रुकनी कमेटी बनाई, क्योंकि उन 6 से बेहतर लोग कोई नहीं थे। बुखारी में मौजूद है, ये 6 लोग वो हैं जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफात तक राजी रहे। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हजरत अबू बकर की खिलाफत को दलील ना बनाना, याद रखना जब भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा चुना गया तो इसका अंजाम कत्लो गारत होगा। ये कत्लो गारत हुई है। ये कहते हैं जी यजीद खलीफा वक्त था तो हजरत हुसैन ने बगावत की है, नाऊज़ बिल्लाह। जो खिलाफत कायम ही ना हो उसके बारे में ये कहना उसके खिलाफ खुरूज हुआ है। यानी मज़ारात जो बनाने ही हराम थे उसे कहना कि मज़ारात शहीद हो गए, मज़ार तो शहीद नहीं होंगे, वो बनाने ही हराम थे। मुस्लिम शरीफ में हदीस में तो मैं मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पे इमारत बनाने से और कब्रों पे बैठने से। मुजावर बन के बैठना भी हराम है, वैसे बैठना भी हराम है। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। झूठा दिफा नंबर 4, वो कहते हैं जी यजीद तो ताबई था जी, हजरत मुआविया का बेटा है, और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है जिसने मुझे देखा उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा यानी सहाबी को देखा और वो हो गया ताबी, उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो कहते हैं यजीद तो बख्शा बख्शा है। वाह, बख्शा बख्शा है। फिर हज्जाज इब्न यूसुफ भी बख्शा बख्शा है, वो ताबी नहीं है। जितने झूठे रावी हैं मेजॉरिटी उनकी ताबीन में मौजूद है। कानूनन वो ताबी थे, जाहिर है कलमा गो थे। खवारिज कौन थे? ताबीन ही थे, अहले किबला थे, अहले कलमा थे। मौला अली ने उन्हें काफिर नहीं कहा। हाँ, पूछा गया काफिर है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, कहा नहीं काफिर नहीं है। पूछा गया मुनाफिक है, कहा मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं अल्लाह का, ये तो इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। पूछा गया फिर क्या है? जाहिर है जब काफिर नहीं मुनाफिक नहीं तो फिर मुसलमान ही है। उनका ये एक ग्रोह है जिन्होंने हमसे बगावत की है, हम में से ही निकला हुआ एक ग्रोह है। तो खवारिज भी ताबईन है। लेकिन मुस्नद अहमद में मौजूद है नबी इस्लाम ने कहा कि खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। क्यों? अपने अमाल की वजह से। तो इस तरह नहीं कोई फजीलत साबित हो जाती। हज्जाज जो इतने साहबा का कातिल है उसे आप ताबी कहेंगे? ताबी तो है कानूनन, वो ज़ाहिर मुसलमानों का गवर्नर था। लेकिन मुस्लिम शरीफ उठा के देखें, अस्मा बिनते अबी बकर ने कहा था हज्जाज हमने नबी इस्लाम से सुना था कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक जालिम। कज़्ज़ाब तो हम देख चुके, जालिम तू है। यह फजीलत है, लो सामो। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है इस जालिम ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद किया, उनकी लाश लटका दी मक्का शरीफ में और यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंकी, और इनकी मां को बुला के कहा जो हजरत अबू बकर की बेटी थी, बड़ी अम्मा आयशा से भी बड़ी, अस्मा को, देखो मैंने तेरे बेटे के साथ क्या किया। तो उन्होंने फरमाया कि तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत बर्बाद कर दी है। जालिम इंसान। ये मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं है। तो हज्जाज भी फिर ताबई है, उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाम, ना इन्हें फिक आती है। सिर्फ एक बनु मैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना पड़े, झूठी रवायतें घड़नी पड़े, इन्होंने घड़नी है। जो वाज़े अहादीस है उनका इन्होंने इनकार करना है। इस तरीके से ये लोग लेके चलते हैं। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, आज से ऑलमोस्ट 800 साल पहले इमाम इब्न जौजी गुजरे रहिमहुल्लाह ताला, अल मुतवफ़ा 597 हिजरी।
یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں. محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا. یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں. ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات, بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں, وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا, یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے, ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث, اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا تو ابن جوزی غصے میں آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید, یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث, اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا, انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آئے آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے, اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے, اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. کڈا بڑا پٹکار مارے انہوں نے. پھر انہوں نے عامر بن حنبل کا قول بھی نقل کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا, کہا ان کا مال لوٹا, انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے حدیث لے لیجئے. انہوں نے کہا حدیث کیا, ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں, 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا, اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا ہے, کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ. ان کا اہل شام تھے جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے, ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے, ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے 12 اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے. کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا, لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. اچھا, اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا, حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. بالکل جھوٹ, حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. مسند ابی یعلا میں, المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے حضرت علی کو کہا کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے, تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا
وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا, یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر بنو تیم سے, بنو امیہ سے نہیں. حضرت عمر بنو عدی سے, بنو امیہ سے نہیں ہے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں. اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا, جی بنایا, وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے, اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں, اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا, میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے, یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا. 5واں جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ, اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا, تو 95% ان کے خلاف ہیں. بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو. حدیث سے بات کرو, جی حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں. آپ کو پتا ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتا ہے, یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. لیکن وہ تاریخ میں تو ہے. جی ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کیا ہے, یہ مردود روایت, لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے, وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتا کیا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں, جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے. انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا, یزید حکمران بن گیا, آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں, انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے, وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں, میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر, اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے. اصل میں تو وہ شرابی ہے, تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے. اب یہ پوری روایت تھی, انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں, جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے, تارک الصلاح ہے, کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے. اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی. اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب, انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا, پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا, اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا. بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو. انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے, آدھی تو نہیں لینی. سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے. یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی, لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو, پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو, صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا. جھوٹا دفاع نمبر 6, وہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا, خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا, ایم یزید کے متھے مار دیا. واہ واہ, بالکل کوفیوں نے مارا تھا, لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے. یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا, جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا. بھئی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے, اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا, برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں. وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا. کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں,
وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے. یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے, وہ تو صحابہ اور تابعین تھے. سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, نبی علیہ السلام نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں, یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد. یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا, اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ. اتنے سخت الفاظ. اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے. مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا, اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا, لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے. اور پھر مختار سقفی آیا, اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا. بخاری اٹھا کے دیکھیں, ترمذی اٹھا کے دیکھیں, حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا. آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, وہ اتنا ہی کر سکتے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, 90 پلس تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر مبارک, علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا, اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا, نکال ہی دیا. عربی میں لکھا ہوا ہے, آپ کھول کے دیکھ لیں, مکتبۃ الشاملہ میں بھی, اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا, میں نے کہا یہ دیکھ لیں, انہیں یقین ہی نہیں آیا. کہتے یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اچھا ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں. انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا, میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں. sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں. عربی میں علیہ السلام لکھا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے. تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا, وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے, لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں, یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے, نہ کہ وہ شیعان علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا. اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے, بی بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا. یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے, بالکل جھوٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں, یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے, تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں. لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی, انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے, تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے, جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو ڈر جاؤ, جھوٹ باندھتے ہو, اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے, وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں. انہوں نے تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے, دیکھیں میں نے کروا لیا ہے. اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے, کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے, تم نے لی ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا, جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی, وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا. کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کہ کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دے, میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا, آپس کی خانہ جنگی تھی. یہ بھی بالکل فراڈ ہے.
तीसरा जी मुझे मदीना शरीफ वापस जाने दो। उन्होंने मदीना शरीफ को जाना था, उन्हें तो रास्ते में पता था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं और मेरे साथ क्या होगा। उनको तो हदीसें पता थी कि मेरे बारे में मौजूद है। ये जिस किताब से इन्होंने पेश किया, अंसाबुल अशराफ, इमाम बलाजरी की किताब, और कहते हैं ये 3 शराइत मौजूद है। और वो आए दिन आपको वो जो एक ममाती देवबंदियों का मौलवी है ना, वो भी ये बयान करता फिरता है, पक्का यजीदी है वो। इवन आप तो वहां भी उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं, बंदियालवी को। उसकी मैंने तबीयत साफ की थी। कुल्लन और याद आया जे मैं उन्होंने दसा सी तेन कुरान भी नहीं आता जालिम, किथों चीजा चुक के किथे फिट पे करना। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, उसकी मैंने तफसीर भी बयान की थी, कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से। ये उसने जरील हरकत की कि उसने कहा ये 3 शराइत थी। अंसाबुल अशराफ जो किताब है ना, अगर इस किताब से ये तुमने रवायतें माननी है तो फिर इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो तुम्हें हजम नहीं होगा। इसीलिए हमारे उस्ताद शेख जुबैर लिज़ई साहब ने अगरचे फजाइल साहबा किताब में यह रवायत नकल की अंसाबुल अशराफ से, और लिखा कि इसकी सनद हलाल बिन यसाफ तक तो दुरुस्त है। लेकिन यह नहीं उन्होंने कन्फर्म किया कि हलाल बिन यसाफ वाकया करबला में था या नहीं, और बाद में उस किताब से ही जान छुड़ा ली, हलाल बिन यसाफ भी फारिग हो गया। वफात से पहले उन्होंने फतावा इल्मिया में मजमून लिखा कि इमाम बलाजरी की किताब साबित नहीं है। लेकिन ये उन्होंने क्यों किया वो आपको मैं बताऊंगा, ये उन्होंने नहीं बताया। ये जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि अली भाई अगर हम इस किताब को सही माने ना तो इसमें तो बाकी रवायतें मौजूद हैं, उनका क्या करेंगे। मैं 3 रवायतें पेश करने लगा हूं इल्जामी जवाब के तौर पे। ये ना हो इसको कोई क्लिप काट ले, वो गले फाड़ने वाले मौलवियों ने मेरा ये क्लिप काट लिया था कि अगर तुमने 3 शराइत वाली किताब अंसाबुल अशराफ को मानना है तो उसमें यह लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में कि उसका ताबूत जहन्नम की आग में है। जी ये लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में, लिखा हुआ है कि जब तुम इसे देखो कि मेरे मिंबर पे चढ़ा है, इसे कत्ल कर देना। और फिर वो मशहूर रवायत जिसका कोई सिरा पकड़ा ही नहीं देता था कि इस रवायत का मकसद क्या है, वो रवायत भी पूरी इस किताब में लिखी हुई है। अगर इस किताब को सही मानना है तो फिर आप देखें आपके साथ क्या होती है। वो रवायत थी मुस्नद अल बज़ार में मजमू ज़वाइद में सही सनद के साथ कि नबी इस्लाम ने 3 लोगों पे लानत फरमाई। आपके सामने से एक ऊंट गुजर रहा था, आपने फरमाया जो ऊंट पे बैठा हुआ है इस पे भी अल्लाह की लानत, जो ऊंट को हाँक रहा है इस पे भी अल्लाह की लानत, और जिसने इसकी मुहार पकड़ी हुई है उस पे भी अल्लाह की लानत। यह रवायत खत्म हो जाती है मुस्नद अल बज़ार में मजमू ज़वाइद में। अब इस रवायत से क्या रिजल्ट निकलेगा जब तक यह ना बताया जाए कि उस ऊंट के ऊपर वो शराब लेके जा रहे थे, इरवन लेके जा रहे थे, चर्च लेके जा रहे थे, लानत क्यों हुई, वो बंदे कौन थे। वो मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में उन बंदों के नाम नहीं बताए। ज़ाहिर मुश्किल हो जाना था, सुन्नियत का एक गलबा, सुन्नी हमेशा हुकूमत में रहे, आपको पता है। लेकिन यह रवायत अपनी जगह मौजूद है। इसे कहा जाता है ऊंट वाली हदीस कि ऊंट पे बैठे हुए पे भी लानत, हाँकने वाले पे भी, मुहार पकड़ने वाले पे भी। क्यों लानत, ये बंदे कौन है, कोई जिक्र नहीं। अंसाबुल अशराफ में मौजूद है कि वो 3 बंदे कौन थे, उन बंदों पे असल में लानत की गई थी। अगर इस किताब को किसी ने सही मानना है, 3 शर्तों वाली किताब, हम तो कहते हैं मानो फिर आगे भी टुरो, फारग ही हो जाओ। अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि ऊंट पे यजीद के दादा अबू बैठे हुए थे। हां जी, ऊंट की मुहार यजीद के अब्बा जी के हाथ में थी, और ऊंट को हाँकने वाला यजीद का चाचा था, चचा। एक चिश्ती चाचू है ना, एक यजीद का भी चाचू है। तो अब ये 3 नाम मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो फिर क्लिप को काटेंगे। मैंने आपको इशारतन बता दिया कि ऊंट पे यजीद का दादा बैठा हुआ था, मुहार उसके अब्बे के हाथ में थी, और हाँकने वाला चाचा था। नाम आप सबको पता है, वरना हमारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में खुद लिख देंगे 3 बंदों के नाम। इस रवायत को फिर सही मानोगे। इसीलिए शेख जुबैर साहब ने कहा यह किताब इमाम बलाजरी से साबित ही नहीं, जान ही छुड़ा ली। बिल्कुल ठीक किया। आमदा कोई 3 शराइत वाली बात करे, उसे कहो 3 शराइत वाली बात करोगे तो 3 मलऊन लोगों का जिक्र हम करेंगे। फिर हाँ, वहां 3 शराइत
यहां 3 वो लोग जिन पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। फिर जाहिर है ये पैरेलल में आएगा। और सिर्फ लानत नहीं कहा कि यजीद के बाप का ताबूत जहन्नम की आग में है, यजीद के बाप को जब मिंबर पे देखो तो उसे कत्ल कर देना। ये सारी रिवायतें बताएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि अंसाबुल अशराफ से जान छुड़ा लें। हमारे नजदीक भी हमारे उस्ताद का मौकिफ ठीक है। ये किताब अगरचे अक्सर मुहद्दिसीन इमाम बलाजरी से साबित मानते हैं, लेकिन इसके साथ ये जो खतरनाक बातें जुड़ी हुई हैं, जो खतरनाक से भी अगला वर्जन है, बेहतर यह है कि इस किताब को आप जान छुड़ा लें कि ये सारी जाली किताब है। और हमें पता है कि आपकी जितनी बातें वो वैसे ही जाली हैं, कोई सही भी निकले ना। एक बड़ी मुश्किल से आपने दरियाफ्त की थी, वो मानते मानते आपको इतना कुछ साथ मानना पड़ रहा है कि आप भी इस किताब से अब जान ही छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। झूठा दिफा नंबर 8, थर्ड लास्ट। वो कहते हैं नहीं, कुस्तुनतीनिया वाली जो बिशारत है वो यजीद पे फिट होती है। बुखारी में हदीस है, मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कैसरे रोम के शहर पे हमला करेगा वो बख्शे हुए हैं। अच्छा, कुस्तुनतीनिया का जिक्र नहीं है, कैसरे रोम का शहर ये जिक्र है। और कैसरे रोम का शहर नबी इस्लाम के जमाने में हिम्स था। वो तो बाद में वो भाग के कुस्तुनतुनिया चला गया जान बचाने के लिए, जब उसे नजर आया कि मुसलमानों की फौजें वहां तक पहुंच जाएंगी। तो अगर उसको माना जाए तो यह बिशारत अबू उबैदा इब्न जरह रदियल्लाहु ताला अन्हु पे फिट होती है। और अगर कुस्तुनतुनिया को आपने मानना है तब भी जिक्र है पहला लश्कर। पहला लश्कर, कोई भी लश्कर नहीं। कुस्तुनतुनिया पे तो दर्जनों हमले हुए हैं। पहला लश्कर कौन सा था? वो कहते हैं बुखारी में लिखा है कि अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु उस लश्कर में शरीक थे, वो फौत हुए और यजीद ने उनका जनाजा पढ़ाया। तो साबित हो गया यजीद जन्नती है। हम कहते हैं ये साबित हुआ, ये कहां से साबित हुआ कि वो पहला लश्कर था? उसमें तो नहीं लिखा हुआ पहला लश्कर। हम आपको बताते हैं वो पहला लश्कर नहीं था, वो 7वां लश्कर था। अगर 2 लश्कर भी गए हो ना तब भी वो पहला नहीं है, वो बाद वाला है। पहला लश्कर वो है जो सुन्नत अबी दाऊद में मौजूद है। एक सहाबी कहते हैं हम कुस्तुनतीनिया पे हमले के लिए जब गए, हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे, हजरत खालिद बिन वलीद के बेटे, यजीद नहीं था। और अबू अयूब अंसारी भी हमारे साथ थे। उन्होंने हमें एक आयत की तफसीर समझाई और फिर अबू अयूब अंसारी कुस्तुनतुनिया के तमाम हमलों में शरीक होते रहे, हत्ता के एक हमले के दौरान वो फौत हुए और वहीं पे दफन हुए। आज भी उनका मजार मौजूद है तुर्की में। अब वो मुसलमानों के पास है ना, इस्तांबुल। तो अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है कि उस वक्त जो लश्कर गया था उसके अमीर कौन थे? खालिद इब्न वलीद का बेटा। और उसके बाद मुसलसल वो शरीक होते रहे, हत्ता के एक हमले में वो फौत हुए। तो जिसमें फौत हुए वो तो बाद में होगा ना, जिसमें जिंदा थे वो पहले। तो अगर 2 भी होते तो फिर भी वो दूसरा है। वैसे ये 7वां है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये भी पहला नहीं है। इससे भी पहले मुंजिर बिन जुबैर लेके गए। वो शेख जुबैर साहब के शागिर्द हैं, अब्दुल्ला जाबिर दामानवी साहब। उन्होंने पूरी किताब लिखी है, हमारी वेबसाइट पे रखी हुई है कि कुस्तुनतुनिया पे पहला हमला किसने किया था। बहरहाल ये तो नहीं बनता, ये इन्होंने पकड़ा हुआ था। और जगह जगह यही वो चीज है जो इब्न तैमिया ने सबसे पहले चूहा छोड़ा, उसी को लेके फिर बाद के लोग चले। हत्ता के डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी जो यजीद को रदियल्लाहु अन्हु कहा और जन्नत की लश्कर वाली बिशारत उसके ऊपर फिट करके तो खारी कमाई। मैंने उसी वक्त उनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और उनकी इल्मी इस्लाह की कोशिश की थी। बाकी जो उनकी इल्मी खिदमात है वो अपनी जगह, लेकिन ये उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और दावत हक को नुकसान हुआ है उनके इस एटीट्यूड की वजह से। तो मैंने उनको कहा था यार इब्न तैमिया की तकलीद छोड़ो, मैंने बुखारी और अबू दाऊद से साबित किया है कि वो पहला लश्कर नहीं था। और ये हमारे उस्ताद शेख जुबैर साहब ने पहली दफा जुरत की अल हदीस रिसाले में ये पूरा तहकीकी मजमून लिखा। फिर हमारे जो दूसरे उस्ताद थे मौलाना इसहाक साहब, उन्होंने बकायदा अपने जुम्मे के खुतबे में शेख जुबैर साहब की तारीफ की और उन्होंने कहा इस वक्त इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है। अब तो अहले हदीसों को अपने घर की खबर पता चल गई है कि उनके अपने बड़े मुहद्दिस ने भी बता दिया कि ये इब्न तैमिया ने गलत बिशारत फिट की थी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने गलत फिट की थी। अहादीस की रोशनी में कुस्तुनतीनिया का वो वाला लश्कर जो पहला लश्कर था जिसके लिए बिशारत थी, उसमें ये शामिल ही नहीं था। और जिस जमाने में गया उस वक्त तो यजीद दूध पीता बच्चा था, 6 साल से कम ही उम्र थी उसकी, बहुत ज्यादा भी लगा लें। फतह तो खैर ये साहबा से भी नहीं हुआ, कुस्तुनतीनिया ताबीन से भी नहीं हुआ, तबा ताबीन से भी नहीं हुआ। ये 9वीं सदी हिजरी में नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 900 साल के बाद
850 तकरीबन साल के बाद यह फतह हुआ। 19 मई 1453 सुल्तान मोहम्मद फातेह, उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है तुर्की वालों ने, यानी ऑलमोस्ट 8 से समझ ले 600 साल पहले। अर्तुगरुल की औलाद में से जो 7वां सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद फातेह, उसकी उम्र उस वक्त 24-25 साल थी। उसने कस्तंतीनिया को फतह किया, लेकिन वो फतह करने वाले के लिए बिशारत नहीं थी, बिशारत थी जिसने पहला हमला किया। वो फतह करने वाले के लिए जो बिशारत है मुस्नद अहमद में कि वो बड़ा अच्छा अमीर होगा, वो रवायत सनदन सही साबित नहीं है। लेकिन जो जन्नत की बिशारत थी वो पहले लश्कर के लिए थी। ये जनाब टोटल इनकी गेम थी जिससे इन्होंने जन्नती उसे डिक्लेयर किया हुआ था। और यूं आगे हम नहीं कहते वो जहन्नमी है, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन झूठी बिशारतें तो जन्नत की फिटरा ना करें। सेकंड लास्ट झूठा दिफा नंबर 9, कहते हैं जी अल्लाह ताला चाहे तो यजीद को बख्श भी सकता है। देखें कैसे गैर महसूस तरीके से उसकी झूठी वकालत करते हैं। कहते हैं जी आपको क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, हम तो कहते हैं सारे बख्शे जाएं, कोई मसला नहीं। ये अल्लाह का अपने बंदों के साथ मामला है, हमारे साथ कोई इसका मामला नहीं है। लेकिन आप झूठी जन्नत की बिशारतें फिट करो, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, ये इतना आसान मामला नहीं है। कहते नहीं कुरान में लिखा है अल्लाह ताला चाहे तो शिर्क के सिवा हर गुनाह माफ कर सकता है। बिल्कुल, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर गुनाह को माफ कर देगा अगर दुनिया में तौबा ना की हुई। दुनिया में की हुई तो दुनिया में ही माफ, सिवाय शिर्क के। शिर्क आखिरत में भी माफ नहीं होना अगर बगैर तौबा के मरे, लेकिन इसके सिवा हर गुनाह माफ कर देगा लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा। मुराद क्या? जिसके लिए नहीं चाहेगा नहीं करेगा। शिर्क के अलावा कौन सा ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता? वो कुरान में लिखा हुआ है सूरत निसा में, जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है। उसी सूरत निसा में जिसमें लिखा था शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ हो जाएगा जिसके लिए चाहेगा, ओपन लाइसेंस वहां भी नहीं था। उसी सूरह निसा में लिखा हुआ है कि मुमिन का कत्ल नाहक हमेशा की जहन्नम है। लो सामो। और अबू दाऊद में इसको सपोर्टिव हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला या तो शिर्क को माफ नहीं करेगा या कत्ल नाहक को माफ नहीं करेगा। क्या हुसैन इब्ने अली का कत्ल नाहक नहीं है? क्या यजीद ने कातलीन हुसैन से बदला लिया, कोई सजा दी? बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में पता क्या कहते हैं? हजरत अली ने हजरत उस्मान के कातलीन से बदला लिया। ये बिल्कुल मिसाल गलत है, क्योंकि हजरत उस्मान हजरत अली के दौर में तो शहीद ही नहीं हुए, वो तो अपने गवर्नरों की वजह से शहीद हुए अपने दौरे खिलाफत में खुद। उस पर मेरी तफसीली वीडियो देख लें, हजरत उस्मान क्यों शहीद हुए। इन्होंने आपको एक जाली बात बताई थी, अब्दुल्ला बिन सबा था जिसने सारे सहाबा को नऊज़ बिल्लाह गुमराह कर दिया, जिसका नाम बुखारी से लेके इब्ने माजा तक दुनिया की किसी हदीस की किताब में, जो मेन किताब है, नाम भी ना आए। अब्दुल्ला बिन सबा ये हजरत अली के दौर में आया था, जिसे हजरत अली ने कत्ल करवाया। हजरत उस्मान के साथ कोई लेना देना नहीं था। हजरत उस्मान की शहादत तो बनु मैया के गवर्नरों की वजह से हुई, जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। वो आज टॉपिक नहीं। पिछले दिनों जब एक बरेलवी नुमा राफजी ने हजरत उस्मान की तौहीन की तो मैंने तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, हजरत उस्मान क्यों शहीद हुए, वो आप देख लें। वो बुखारी मुस्लिम से मैंने साबित किया, बनु मैया की लिखी हुई तारीख से नहीं, ना सलाउद्दीन यूसुफ ने जो झूठ लिखे हुए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर बुखारी मुस्लिम से साबित किया। तो ये बिल्कुल गलत एनालॉजी है। हजरत उस्मान हजरत अली के दौर में शहीद नहीं हुए, लेकिन हजरत हुसैन इब्ने अली, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे यजीद इब्ने मुआविया, जिसकी आप झूठी वकालत करते हैं, उसके दौरे मलूकियत में शहीद हुए हैं। वैसे तो आप कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं, मेरे दौरे हुकूमत में अगर कोई कुत्ता भी मर जाए फरात के किनारे तो मैं जवाब दे हूं, और फरात के किनारे हुसैन इब्ने अली शहीद हो जाए तो वो जवाब दे नहीं है उस वक्त का हुक्मरान। मुस्नद अहमद में हदीस है, मौला अली जंग सिफीन से वापसी पे नहरवान जाते हुए जब नैनवा नामी जगह से फरात के किनारे गुजरे तो कहा इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। तो वो साथ जो गुलाम था उसने कहा आप किससे बातें कर रहे हैं? तो अपने तखय्युल में आप बात कर रहे थे, अपने दुख का इजहार कर रहे थे।
تو ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. پھر میرے کہنے پر حضرت جبرائیل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی. تو نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلوماً شہید ہونا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، یہ اوپن سیکرٹ تھا. پھر حضور کی وفات کے 50 سال بعد جب 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو مسند احمد میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا. یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے، کسی بریلوی کا خواب نہیں، دیوبندی کا نہیں، یہ صحابی کا ہے جو نبی اسلام کی شکل کو پہچانتا ہے، جس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. دوپہر کے وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی الاسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. یہ ایک تمثیلاً ایک خواب دکھایا گیا، یہ نہیں کہ نبی الاسلام وہاں پہ موجود تھے، یہ تمثیلاً ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور کتنے عرصے بعد خبر آئی، کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا، کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا امام ہے، دیوبند اور اہل حدیث کا، جس طرح بریلویوں کے لیے عام مذہب بریلوی ہے، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے ساتھ جو تذکیر الاخوان لکھی نا، اس میں انہوں نے یہ حدیث مسند احمد کی لکھی اور لکھا یزید پلید. یہ آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا ابا کہتا تھا یزید پلید. اور یہ حدیث لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنتوں میں اپنے حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہیں. یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے. اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا انہوں نے. اور یہ پچھلے کیا کر رہے ہیں ریالوں کے چکر میں. تو یہ تکلیف دہ چیز جو امت کو جس نے 2 ٹکڑے کر دیا، آج تک امت جڑ نہیں سکی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پبلک کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حق بات کیا ہے. باقی یہ زبردستی دھکے کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا یہ بالکل ظلم والی بات ہے. مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا ابراہیم نخعی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا، میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی دیکھیں حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے نا. جو غیرت مند ہے نا، یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے، جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائیں نا، یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو یزید کو بخش دے، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب، تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں، کہیں حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یہ قول ابراہیم نخعی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، حضرت امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں. المعجم الکبیر طبرانی میں ان کا قول صحیح سند سے موجود ہے. غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں ابراہیم نخعی جیسے. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، صرف 46 سال ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے تھے، بخاری مسلم کے راوی ہیں. حنفیت پوری ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ یہ آگے سے ایک واسطے سے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے منسوب کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی ان کی پھر لینا آپ. بیر سچ پیپر میں ہی 50 نمبر سیریل کے اوپر وہ حدیث موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا.
اور یہ حدیث جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,359 ہے، اور جو مکتبہ رحمانیہ نے پی ڈی ایف چھاپا ہوا ہے نا اردو میں، اس میں ہے 38,514۔ وہ انشاءاللہ جے پی جی ہم اس کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے، آپ کو وہ حدیث نظر آ جائے گی۔ یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4816۔ اور ہمارے جہلم شہر کے بہت بڑے ایک محدث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح ڈکلیئر کیا اور ان کا رسالہ ہے السنہ 26 نمبر میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور اس کے باقی بھی انہوں نے کئی ایک طریق تھے ان کے سارے ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کیے، انشاءاللہ ہم جے پی جی میں وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ وہ حدیث آپ کو میں ورڈ بائی ورڈ المصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے۔ حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو۔ ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے۔ راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے کیونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی، یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کونی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ کے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ باپوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، پی ڈی ایف انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا۔ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟
اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری، انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو۔ کوڑ مارو ہو جڑا کوئی ہضم بھی ہوئے کسی نو، وہ کتاب ہی جعلی ہے، وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں۔ تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی، یہ بھی جعلی۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر، علی ابن حسین ابن عساکر، المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے۔ اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں، تاریخی ہیں، ہم ان کو پیش نہیں کرتے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ لعنت کیوں کرواتے تھے؟ یہ بھی ایک کوسچن ہے نا، کس سے ان کو کیا ملتا تھا؟ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے، ملوکیت کو قائم رکھیں، لہٰذا مولا علی پر لعنت کرواؤ۔ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی۔ اب قاتل کون ہے؟ وہ آج کے زمانے میں میرے بھائی جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں، سب کچھ ہے، یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں، تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اسپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے، ایک اسیسمنٹ ہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں، مکتبۃ شاملہ میں، اور جو اردو پی ڈی ایف ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں ہے 17321۔ یہ سارے جے پی جیز انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔
اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2628 ہے، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے۔ 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں، المتوفا 360 ہجری۔ تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے۔ 4131 سنن ابی داؤد، ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں۔ خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی۔ مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا؟ فقال لہ فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا۔ اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا۔ ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں۔ جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی۔ وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی۔ تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں۔ یہی کام ناج البلاغہ میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلاں شخص پہ اللہ کی رحمت ہو، اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی، یہ کام شیعہ نے بھی پایا تو کام سنیہ نے بھی پایا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام کو صرف اسی کاٹ سکتے ہیں، اللہ دے فضل نہیں۔ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں، میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا، مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا، کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو۔ انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے۔ اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا۔ تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی علیہ السلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے۔ اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا، ابن عمر کے صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب وہ جو اسدی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے ہوئے، آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے، وہ چمچا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی، یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیا۔ تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اتبہ اللہ، حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحیح مسلم 240۔ اور یہ آپ دیکھ لیں سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ غدیر خم پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں وہ اہل بیت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی، کیونکہ سنن نسائی الکبریٰ میں مسند احمد میں آگے الفاظ ہے غدیر خم کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران یعنی غدیر خم پہ بلند کر کے کہا من کنت مولہ فہذا علی مولہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی۔ اور پھر کہا اے اللہ علی جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا نا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا، ایک کوئلہ تھا داغتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے۔ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص دہتا ہوا انگارہ ہے؟ پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کرنی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے، کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چل رہی ہوتی ہے، وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دہتا ہوا کوئلہ۔ حسن کو اس نے دہتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟ چونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر، ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو 5واں حصہ ملے گا بیت المال میں سے، چونکہ ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ دیتے تھے۔ باقی جو 4 شرائط تھی، نمبر 1 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے، کوئی نہیں پوری کی۔ نمبر 2 حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں صلح حسن کے بعد وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا۔ نمبر 3 ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب نے، وہ ختم کروایا جائے، وہ چلتا رہا۔ صحیح مسلم میں ہے 6229 نمبر حدیث، مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مروان کی طرف سے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں، صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے زبردستی کیا، ٹھیک ہے، تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ۔ تو یہ سارے شرائط تھی۔ اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے۔ جو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہتا ہوا کوئلہ ہوگا جس سے آگ بڑھ سکتی ہے، خلافت راشدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے۔ اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی؟ حسن ایک دہتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے، انہوں سے اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھیں گے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے، یہ کسی وہابی کے آگے نہیں ہو رہی تھی، یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی، نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی۔ بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں، وہابی اپنے وہ بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرن، اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اسے بجھا دیا اللہ نے۔ ہائے 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 اب مقدام فقال المقدام، مقدام نے کہا اما انا، انہوں نے کہا معاویہ جتنے تک میرا تعلق ہے نا فلا ابرح اليوم، آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا، حتی اغیظک، یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں۔ یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کامنٹس کر کے نیگیٹو، میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں۔ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی۔ جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں
تم میری تصدیق کر دینا اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ، یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے، یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا، میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے، گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا، ان کے ہی ہوں گے، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کا قول دکھاتے ہیں، آگے حدیث دکھاتے ہیں، لوگ کو رجوع نہیں کرتے، کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ان کو پتہ ہے، حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں۔ اب کیا ہوا؟ مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ۔ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں گا، یعنی میری کمزوریاں تجھے پتہ ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے، آئندہ میں اپنی اصلاح کروں گا۔ کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی امام حنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تو یہ امام حنیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ مجھے پتا تھا میں گلے ہی نہیں تیرے کو جیت سکتا، اے منو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ علی دی زبان بڑی لمبی ہے، وہ زبان نہیں لمبی، سچ ہوتا ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس سے آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ کہ تھوڑے بزرگ بابے بھی یہی کہتے ہیں سن کہ میں گلے ہی تھوڑے کو نہیں جیت سکتا، انشاءاللہ تسی بھی نہیں جیت سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے۔ آپ دیکھ لینا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا۔ خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا، انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو۔ بادشاہ آپ کو پتا ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے، تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو۔ چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا۔ حضرت معاویہ نے گفٹ دیا، انہوں نے تحفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا، لیکن وہ آج کل مولوی علی سنت نہیں سی کہ لے کے بوجھ پا لیتے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جو گفٹ آتے تھے آپ قبول کرتے تھے، صحابہ میں ہی بانٹ دیتے تھے۔ تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم حضرت معاویہ نے اس وقت دی بیت المال میں سے، انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دی۔ سچا بندہ جو ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ بینیفیشری نہیں ہوتا کسی کا، اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیا، مگر اس اسدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا۔ وہ جنہیں کیا سی نا اسد آگ کا انگارہ ہے، اس کا کریکٹر بھی نقل کر دیا امام داؤد نے، اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی۔ ٹھیک ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ سی۔ بعد میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا نا کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا، تو حضرت معاویہ نے بھی تعریف کی حضرت مقدام بن مادی کرب کی۔ ان کو گستاخ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو، ان کا یار گل تو صحیح کی انہیں، تو اسی بھی مان جاؤ میں گلا صحیح کرنا بھائی، ناراض نہ ہویا کرو۔ اچھا اس کی شرح جو ہے دارالاسلام نے لکھی ہے بھائی، میں نے نہیں لکھی، اور دارالاسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے صرف حدیثوں پہ صحت کا حکم لگایا، جو شرح ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے، اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریض لگائی ہوئی ہے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں
اب دیکھیں دارالاسلام ورلڈ بائی ورلڈ آپ شرح سنیں. صحابہ کرام حق بات کہنے میں بڑے جرری تھے. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی. چلو جی شکر ہے. علی بھائی نے نہیں کہا گیا لکھو, دارالاسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی ہوئی ہے. اس مکالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو, اس کے قائل شاید حضرت معاویہ ہی ہوں جسے ادبن مبہم رکھا گیا ہے. اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کا مرنا کوئی مصیبت ہے, تو یہ معاویہ نے اصل میں کہا تھا, امام ابو داؤد نے ادب کے طور پر فلاں لکھ دیا ہے. آگے بریکٹ میں لکھا ہے اون المعبود. اون المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو داؤد کی جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی, عربی میں لکھی ہوئی. یہ شاید نہیں سرکار دارالاسلام والے ہو, یہ شاید کٹو, یہ یقیناً ہے, کیونکہ اس کا جو طریق المعجم الکبیر طبرانی میں ہے اور مسند احمد میں ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن کے مرنے کو کیا تم مصیبت سمجھتے ہو. اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں بنو امیہ اور اہل بیت کے خاندانوں میں سیاسی امور میں ان کے خاص رجحانات تھے. یہ تاریخ اسلام کا انتہائی پریشان کن دور تھا جو گزر گیا. وہ کہتے ہیں گزر گیا, مٹی پاؤ چھاڑ دو. اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے دعا گو ہیں, تو سر پھر آپ ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو 8 صحابہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں, کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہے آل امیہ کی. ان کو پھر آپ کس منہ سے سمجھائیں گے؟ صرف ان کو میں سمجھا سکتا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا, جو آل امیہ کے کاموں کو بھی غلط کہتا ہے اور آج رافضیوں کی لعنت کرنے کو بھی غلط کہتا ہے. آپ تو 2 نمبر لوگ ہیں, آپ کے تو دورے معیار ہیں, آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے چھوڑ دو. اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے, تمام صحابہ کرام نہیں یار, 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے. صحابہ کرام اتنے زیادہ نہیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بسر بن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے. ان کے لیے دعا گو ہوں اور کسی کے متعلق اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں. ایک مورخ کو جو ہے وہ کسی بھی جانب میلان ہو اس کا حق ہے, مگر خیال رہے کہ دوسری جانب بھی جلیل القدر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہم, اور دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں, میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10. ہم دعا کرتے ہیں کاش جن کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی مولا علی کے لیے دعائیں کی ہوتی, ممبروں پر مولا علی پہ لعنت نہ کروائی ہوتی. اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہمیں تو توفیق ہے, ان کو یہ توفیق نہ مل سکی. صحیح مسلم 6229 لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ. آل مروان صحابہ کرام کو ممبروں میں بلا کے کہتے تھے ابو تراب پہ لعنت کرو, نعوذ باللہ. درندوں کی کھالیں اور ان کی گدیاں استعمال کرنا جائز نہیں ہے, اور ایسے ہی مردوں کے لیے سونا اور ریشم بھی مباح نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ذکر ہوا, ان کے گھر میں ریشم اور درندوں کی کھالیں اور سونا استعمال ہوتی تھی, تو شاید فرامین رسول کی وہ کوئی تعویل کرتے ہوں. دیکھو یہ وہی ہے جس طرح وہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے نا کہ قرآن میں آیا کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے, اور امام حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال ہے. شاید امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یہ وہی ہے, او پائی سارے ہی کو پوچھو, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ یہ دیکھ لیں بابی ہیں, یہ پریکٹیکلی یہ بھی بابی بنے ہوئے ہیں. دارالاسلام والے بجائے یہ لکھنے کے کہ انہوں نے غلط کام کیا, کہتے ہیں انہوں نے تعویل کر لی ہوگی. دنیا میں ہر شخص اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا تعویل ہی کرتا ہے. ظاہر ہے جنہوں نے عمار ابن یاسر کے قتل کے اوپر تعویل کر لی کہ یہ علی ہے قاتل, نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا, ماریا خود. تو پھر مولا علی نے فرمایا کہ پھر حمزہ کا قاتل کیا نبی علیہ السلام تھے؟ نہ عہد میں لے کے جاتے نہ حمزہ قتل ہوتا. پھکی دی تھی, مولا علی بھی پھکیاں دیتے سر. الزامی جواب, اینٹی وینم, لاجیکل آنسر. بال یہ ہر ٹاپک لادا ہو جائے گا. تو یہ میں نے شرح بھی بیان کر دی اور شرح بھی بیان کر دی. باقی میں اب اس ٹاپک کو کتنا یعنی اور کھول کے بیان کروں. آپ ریسرچ پیپر 5B پڑھیں, سب کچھ آپ کو ملے گا. میرے 2 لیکچر ضرور سنیں. ایک لیکچر ہے جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے, مسئلہ نمبر 101, صحیح مسئلہ خروج, خلافت و ملوکیت, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اہل سنت پاک .com پہ, یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 101- مسئلہ, کھل جائے گا.
اس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا، جس ایسی مسجد میں جہاں پہ آدھے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے، آدھے سنی، اور سنی بھی تینوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث۔ اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا ہے۔